لا سیما علی امام زماننا ھذا روحی وارواح المؤمنین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجا وسہل اللہ تعالی مخرجا ولعنۃ الدائمۃ الازلیۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم والجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون في السراء والضراء والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین صلوات علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پھر بھی ہمارے برادر سید جعفر رضا صاحب کی مغفرت و بلندی درجات کے لیے بابا سے بلند صلوات پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس سے بہتر درود ہدیہ کریں بارگاہ محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایصال ثواب کی مجلس سے ایک مؤمن عزادار سید کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس برپا ہے۔ میں سید جعفر رضا کو ذاتی طور پہ جانتا تھا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ سید دیندار تھا، عزادار تھا، اور اس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت معجزن تھی، اور محبت حسین اس کے عمل سے ظاہر ہوتی تھی۔ وہ یقیناً بارگاہ سید الشہداء میں ہیں، جوار سید الشہداء میں ہیں، قبل اس کے کہ میں اس آیت پہ اپنی معروضات ہدیہ کروں جسے میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، ایک حدیث میں آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، اور یہ یقیناً مرحوم سید زادے کی مغفرت و بلندی درجات کا باعث ہوگی۔ صادق رسول ارشاد فرماتے ہیں ارشاد رسالت وآب ہے اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعل فی قلبہ حب الحسین۔ کہ میں نے الفاظ رسول اللہ کی بیان کیے، اور آپ یقیناً رسول کے الفاظ سن کر مصاب ہوئے۔ بہت سارے دوست عربی الفاظ سے آشنا ہیں، وہ اس کا مفہوم سمجھ گئے، اور جو نہیں سمجھ سکی میں انہیں ترجمے میں ساتھ ملاتا ہوں۔ پیغمبر گرامی اسلام ارشاد فرماتے صادق رسول ہیں اور وحی کے بغیر نہیں بولتے۔ اللہ نے رسول کی زبان پہ وحی کا تالا لگایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب اللہ اپنے کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے، توجہ چاہیے، جب اللہ اپنے کسی عبد سے، اللہ کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو جعل فی قلبہ حب الحسین۔
توجہ ہے یا نہیں؟ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ اپنی کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، تو اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ آپ توجہ فرمائیں پیغمبر کے اس جملے پر، گویا کہ رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ محبت حسین وہ انمول جوہر ہے جو محنت کر کے، کوشش کر کے نہیں ملتا، عطائے پروردگار سے ملتا۔ محبت امام حسین علیہ السلام وہ جوہر ہے، وہ انمول موتی ہے کہ جو محنت کر کے، کوشش کر کے نہیں ملتا، یہ عطائے پروردگار سے ملتا ہے۔ اور سنیے گا، محبت حسین علیہ السلام ایک وسیع موضوع رکھتی ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں اس کو کھول کے بیان کرتا، اتنا وسیع مفہوم رکھتی ہے۔ قدر کیجیے گا جملوں کی کہ مولا علی علیہ السلام کی محبت کے لیے مومن ہونا شرط ہے۔ میں شاید سمجھا نہیں پایا، میں جملہ اب تک نہیں پہنچا پایا، میں اس کو دوبارہ ہدیہ کرتا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام کی محبت کے لیے مومن ہونا شرط ہے۔ اس لیے کہ علی کی محبت صرف مومن دلوں میں آیا کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن امام حسین علیہ السلام کی محبت وسیع موضوع رکھتی ہے۔ مولا علی کی محبت کے لیے ایماندار ہونا شرط ہے، حسین کی محبت کے لیے انسان ہونا شرط ہے۔ توجہ ہے؟ اور میں اس کا اکثر نتیجہ یہ نکالتا ہوں، اگر آپ اس نتیجے سے متفق ہوں تو میرا ساتھ دیجیے گا، کہ جس کے دل میں علی نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے، اور جس کے دل میں حسین نہیں ہے وہ انسان نہیں۔ عظمت امام حسین کو بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ صلی علی محمد وعلی محمد۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ توجہ ہے؟ واہ واہ واہ۔ سید الشہداء کا مہینہ ہے، شعبان المعظم، اور اسی مناسبت سے میں نے یہ جملہ ہدیہ کیا، اس کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیے گا۔ اور اللہ جس سے خیر کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ، تو اس کے دل میں حسین کی محبت ڈالتا ہے۔ اور جس کے دل میں اللہ حسین کی محبت ڈالتا ہے، توجہ کیجیے گا، اس کا اجر کیا ہے؟ جس کے دل میں حسین کی محبت ہو، توجہ کیجیے گا، اس کا اجر یہ ہے۔ میں صرف استدلال کی خاطر آپ کے ذہنوں میں اس واقعے کی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ مسجد نبوی کے ممبر پر ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اصحاب رسول کی طرف متوجہ ہیں، رسول اصحاب کی طرف متوجہ ہیں، کہ اچانک رسول نے مسجد نبوی کے دروازے میں دیکھا، توجہ کیجیے گا، قبلہ 3 یا 3.5 برس کے ہیں امام حسین علیہ السلام، وہ مسجد نبوی کے دروازے سے مسجد میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی داخل ہوئے، امام حسین علیہ السلام کا پاؤں ان کے دامن میں الجھا، قریب تھا کہ زمین پر گرتے۔ رسول بجلی کی سی تیزی سے منبر سے اترے اور حسین کو گرنے سے پہلے اٹھا لیا۔ توجہ چاہیے، توجہ چاہیے، صاحبان تشریف فرما۔
یعنی امام حسین علیہ السلام کو گرنے سے پہلے کتنی تیزی سے گئے ہوں گے، کتنی تیزی سے گئے ہوں گے، اور جہاں جہاں رسول جا رہے تھے اصحاب کی نگاہیں وہیں پہ تھی کہ رسول نے اچانک خطبہ کو چھوڑ دیا، حسین کو گرنے سے پہلے اٹھایا اور پھر اٹھا کے وہیں سے گھر نہیں بھیج دیا۔ توجہ چاہیے، اٹھایا، اٹھا کر لے کر آئے منبر پر۔ بھائی جان میں جملہ ہدیہ کرتا ہوں، صاحبان تشریف فرمائیں۔ جو میں نے روایات میں پڑھا ہے وہ یہ کہ 3.5 برس کے امام حسین علیہ السلام کو یوں رسول نے اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا اور اصحاب کو حسین دکھایا اور دکھا کے کہتے ایھا الناس ھذا الحسین فاعرفوہ، لوگوں یہ ہے میرا حسین، فاعرفوہ، اس کو پہچانو، اس کی معرفت حاصل کرو۔ بھائی جان توجہ کیجئے گا، میں ایک جملہ ہدیہ کروں، صاحبان علم تشریف فرمائیں۔ خدا کی قسم، یا باپ کا مقدر ہے یا بیٹے کا مقدر ہے، کبھی باپ رسول کے ہاتھوں پہ بلند ہوتا، غدیر میں جناب امیر کو بلند کیا اور کہا من کنت مولا ہو، فہذا علی مولا، یہاں مسجد میں حسین کو اٹھایا اور فرماتے ھذا الحسین، لوگوں یہ ہے میرا حسین، فاعرفو، اس کی معرفت حاصل کرو، عزروہ، اس کی عزت کرو، نصروہ، اس کی مدد کرو۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے لیے رسول اللہ، یعنی پہلے جو خطبہ دے رہے تھے اس خطبے میں حلال و حرام پہنچا رہے تھے اور اللہ کے احکامات پہنچا رہے تھے، وہ جہاں تک خطبہ پہنچا اس کو وہیں چھوڑا، آگے تذکرہ حسین شروع ہو گیا اور رسول نے ہمیں سمجھا دیا کہ حلال و حرام اسی کے پاس ہوں گے جس کے پاس حسین ہو۔ جو ہے یہ نہیں، ھذا الحسین، ایک منزل تک لے کے جانا ہے، آپ ساتھ دیجئے گا، ھذا الحسین فاعرفوہ، یہ میرا حسین ہے، اس کی معرفت حاصل کرو، سلامت رہے، اس کو پہچانو، عزروہ، اس کی عزت کرو، نصروہ، اس کی نصرت کرو، اس کی مدد کرو۔ یہ کہنے کے بعد بھائی جان توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، فرماتے ہیں ابوہ فی الجنہ، میں یہاں لانا چاہتا تھا آپ کو، مقصود یہ ابوہ فی الجنہ، امہ فی الجنہ، جدہ فی الجنہ، جدتہ فی الجنہ، اخوہ فی الجنہ، اختہ فی الجنہ، عمہ فی الجنہ، امتہ فی الجنہ۔ میں یہاں روک رہا ہوں، حدیث کے الفاظ آگے بھی ہیں، فرماتے ہیں یہ وہ حسین ہے جس کا باپ جنتی، جس کا باپ جنتی، جس کی ماں جنتی۔ توجہ کیجئے گا، لاہور کا پڑھا لکھا مجمع ہے، پھر فرماتے ہیں اس کا دادا جنتی۔ جو میرا ساتھ دے سکتے ہیں، توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ بھائی جان اس جملے پر خاموش وہی رہے جنہیں پتہ نہیں کہ حسین کے دادے کا نام کیا ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ رسول وحی کے بغیر نہیں بولتے، اور مسجد نبوی میں ہے، منبر پر ہے، اور ایک قرآن نے دوسرے قرآن کو اٹھایا ہوا ہے، ایک قرآن دوسرے قرآن کو اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ اس حسین کا دادا جنتی ہے اور دادے کا نام ہے ابو طالب علیہ السلام۔ نعرہ حیدری، یا رسول اللہ،
توجہ ہے یا نہیں؟ نبی وقت ہوتے ہیں، امام عصر ہوتے ہیں، امام عصر ہوتے ہیں، نبی وقت ہوتے ہیں، امام عصر ہوتے ہیں، پائے جاتے ہیں جو بچے دامان ابو طالب۔ سلامت رہے، سلامت رہے۔ حضرت سید منتہا سید السادات حضرت عمران ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام صلی علی محمد وآلِ محمد۔ سید جعفر رضا زیدی صاحب کے سال ثواب کی مجلس ہے اور صوبہ پنجاب میں ہو رہی ہے، اور پنجاب کے بھی صوبہ پنجاب میں لاہور میں ہو رہی ہے، اور سارے پنجابی سننے سمجھنے والے بیٹھے ہیں۔ بھائی جان نے ایک شعر پڑھا ہے، اجازت ہے جی میں 4 مصرے پنجابی کے توجہ کیجئے گا بھائی جان، کسی تک بھی پیغام پہنچ جائے۔ پنجابی کے 4 مصرے ہیں اور اس میں اس نے پوری مدحت حضرت ابو طالب کا حق ادا کیا۔ آپ نے پڑھے تو مجھے یاد آ گئے، توجہ کیجئے گا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ شعر کو ہمیشہ شعر بن کے سنا جاتا ہے، اور یہ شعر تو ہے ہی شعر خدا کے باپ کی شان میں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ قدر کیجئے گا جی۔ اچھا، یہ میں ایک دفعہ پہلے پڑھ چکا ہوں کبھی، اور ایک دفعہ اب پڑھ رہا ہوں۔ شاعر کہتا جی، جے شان عمران دی نہیں سمجھی، بلا توجہ چاہیے، آپ کی نظر ہے۔ جے شان عمران دی نہیں سمجھی، ان دی سمجھو عقل مسافر ہے۔ بولے حضرت ابو طالب کے لیے توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ بلا توجہ کیجئے گا۔ جے شان عمران دی نہیں سمجھی، ان دی سمجھو عقل مسافر ہے، انصاف دی اس پامالی تے اے فلسفہ سوچ تو وافر ہے۔ انصاف دی اس پامالی تے اے فلسفہ سوچ تو